السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو گزشتہ روایت سے قطعاً تعلق نہیں رکھتی، یا یہ کہہ لیں کہ آج کی ویڈیو مزاج کے خلاف ہے۔ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی سوچ اور الفاظ کے ذریعے نہ صرف کسی بھی پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ اس کے پس پردہ جو سب سے اہم چیز آپ دنیا کی نظروں کے سامنے انڈیل دیتے ہیں، وہ ہے آپ کی شخصیت، آپ کے کردار میں موجود عناصر اور سب سے اہم چیز آپ کی تربیت۔ یوٹیوب پر ہر ایک شخص آزاد ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، پھر وہ ننگ دھڑنگ کو عام کرے، گالم گلوچ کو ترویج دے، بے حیائی کی پشت پناہی کرے، یا اس کے خلاف ہر وقت کمر بستہ رہے۔ یوٹیوب کی اسٹریٹجی بڑی سمپل سی ہے کہ آپ اپنے ڈومین میں رہ کر اپنے کنٹینٹ کو کریٹ کریں اور اسے آگے پبلش کر دیں۔ لیکن چونکہ یہ ساری فیم کی گیم ہے، تو اس فیم کی گیم میں وہ تمام تر لیم چیزیں کی جاتی ہیں جن کا نہ تو کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی پیر، اور اس میں سب سے زیادہ تڑکا جو چیز لگاتی ہے اسے روسٹنگ کہتے ہیں۔ اب کسی بھی بڑے یوٹیوبر کو پکڑ کر اسے روسٹ کر دیں، ویوز کی بھرمار ہو جائے گی، سبسکرائبرز کی یلغار ہو جائے گی، اور آپ کو ہیٹرز تو ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پسند کرنے والوں کی بھی ایک بڑی فوج برآمد ہو جائے گی۔ اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر 90 to 95% لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی عزت اچھال کر، ان کی کردار کشی کر کے، ان کی تضحیک کر کے، ان کی کمزوری سے کھیل کر اسے روسٹنگ کا نام دیتے ہیں، اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ فیم کا حصول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فیم کمائیں، لیکن اس فیم کے لیے کھیلی جانے والی گیم کا کرائٹیریا کم از کم اخلاقی گراوٹ سے پاک ہو۔ یہ مانا کہ یہاں پر نمونوں کی بھرمار ہے، یہاں اچھے خاصے بلاول بلو بنے ہوئے ہیں اور مشتاق منیا بن کے بیٹھی ہیں۔ حالیہ دنوں ڈکی بھائی اور شام ادریس کے مابین پھر سے تلخیوں نے جنم لیا، جس کے بعد ایکسپوزڈ ڈکی بھائی، ایکسپوزڈ شام ادریس، ایکسپوزڈ یہ، ایکسپوزڈ وہ، ایکسپوزڈ فلاں، ایکسپوزڈ دھماکہ۔ اسی ایک دوسرے کو ایکسپوزڈ کرنے کے چکر میں ہم خود برہنہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو اب ہمارے لفظوں میں افیکٹونیس ہے اور نہ ہمارے کرداروں میں کمپیٹیبلٹی ہے۔ ہم دوہرے مزاج کے ایک بت بن کر رہ گئے ہیں۔ موجودہ معاملے میں میں ڈکی بھائی کے ساتھ ہوں کہ شام ادریس کو ان کی اجازت کے بغیر اس ریکارڈڈ کال کو یوٹیوب کی نظر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ڈکی بھائی سے اور ان جیسے یوٹیوبر سے اختلاف بھی رکھتا ہوں کہ آپ روسٹنگ کے چکر میں ان تمام روایات، اقدار اور نارمز کو برن یا نظر آتش نہ کر دیں جو ہمارا خاصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیری مناٹی کو فالو کریں، آپ بی بی کی وائنز کو دیکھ دیکھ کر محظوظ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکی دکی تکی اور یکی جیسے الفاظ استعمال کرنے لگ جائیں۔ آپ انڈیا کی دی اسکرین پتی کو دیکھ کر لطف اندوز تو ہوں، اور اگر ان سے انسپریشن لینی ہے تو لیں، لیکن ڈنڈا، سریا، بانس اور کھڑی لکڑی جیسے الفاظ کا تو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس لونگ، بونڈ، گوند اور جھنڈ جیسے لفظوں کے پیچھے آپ ایسے جھنڈے گاڑ جاتے ہیں جو صرف آپ پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ اور بہت سے لوگوں پر ان کا اثر سلولی اور گریجولی پہنچتا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے اعراض کریں۔ رہ گئے شام ادریس، آپ کسی بھی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا اولین حق ہے، اس کی وجہ پھر کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین وجہ وہ نہیں جو ہمارے نزدیک بن چکی ہیں۔ شام ادریس نے آپ کی اجازت کے بغیر ویڈیو اپلوڈ کی، غلط کیا۔ فیملی کے متعلق غلیظ عزائم کا اظہار کیا، غلط کیا، جس پر انہیں اخلاقی طور پر فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ پہلے جو ہوا اسے ایک طرف کرتے ہوئے حالیہ معاملے پر ان کا معافی مانگنا بنتا ہے، لیکن بالفرض اگر وہ معافی نہ بھی مانگیں تو ڈکی بھائی کو کھلے دل سے ان کے لیے کدورت کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے۔ کوئی آپ کو جتنا بھی چھوٹا سمجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ چھوٹے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس بڑا بننے کا سنہری موقع ہوتا ہے، لیکن آپ اسے اویل نہیں کر پاتے۔ جبکہ ایک اور نکتہ جو کہ نام کے حوالے سے ہے، شام ادریس بڑا خوبصورت نام ہے، اور اسے اسکیم ابلیس سے بدل دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ کیا شاہمیر عباس نے یا پھر ڈکی بھائی نے، جس نے بھی کیا اسے اس بات پر بھی ذاتی طور پر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ نے کسی کی ذات پر ڈائریکٹلی حملہ کیا، جس طرح شام ادریس نے ڈکی بھائی پر پرسنلی اٹیک کیا۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ آپ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو صبر کرنے اور معاف کرنے کا نام ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، اور اس حدیث کا نمبر 554 ہے۔
سو الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں، تو ہمیں آپسی خلفشار کو تمام کر کے آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ کسی سے مقابلہ کر کے یا کسی کو نیچا دکھا کر آپ کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کسی گرے ہوئے کا ہاتھ تھامیں گے تو بلندی آپ کے پیروں کی جوتی ضرور بنے گی۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے حقوق کو چھوڑ کر فرائض کو نبھانے پر زیادہ توجہ دیں۔ ممکن ہے اس سے کسی کو اس کا حق مل جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔